الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم वसदक रसूलुहुन नबीशिल करीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद सलाम हो आक़ाए कायनात, सरवर कायनात, इमाम कायनात, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे बादल हम्दो सना हज़रात सामईन मुकर्रम, हम जुमातुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत को बयान करने का सिलसिला शुरू किए हुए कि जुमातुल मुबारक के अहकामात, यौम जुमातुल मुबारक की फ़जीलत, जुमातुल मुबारक की अज़मत, जुमातुल मुबारक की फ़र्ज़ियत, ये कदर तफसील से आपके होश गुजार करने का सिलसिला हमने शुरू कर रखा, इसलिए कि ये दिन कोई आम और मामूली दिन नहीं है कि जिससे बेइत्तेनाई बरती जाए। ये दिन कोई आम मामूली दिन नहीं है कि जिसे अपनी गफलत की नज़र कर दिया जाए। ये दिन इतनी अज़मत वाला है, इतनी रिफ़अत वाला है, इतने मुकाम और शान वाला है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस दिन को
مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا اور اس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقی تمام ایام پہ فضیلت اور فوقیت عطا فرماتے ہوئے اس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید الایام قرار دیا ہے، دنوں کا سردار بنایا ہے، دنوں کا بادشاہ بنایا ہے، سب سے بہترین دن بنایا ہے، سب سے پاکیزہ ترین دن بنایا ہے، سب سے عظمت والا دن بنایا ہے، اور اسی کی عظمت کو، اسی کی فضیلت کو، اسی کی شان کو، اسی کے آداب کو، اسی کے احکامات کو ہم آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھے ہیں۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے 2 سے 3 باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی کہ ایک جمعۃ المبارک کا ادب کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جمعۃ المبارک کی فرضیت کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ جمعۃ المبارک کی فرضیت کے متعلق سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث آپ کے گوش گزار کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن لوگوں کو، مسلمانوں پہ جمعۃ المبارک تو فرض کر دیا ہے، لیکن مجبوری کی بنا پہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک سے استثناء عطا فرمایا ہے، جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رخصت عطا فرما رکھی ہے، ان کا بھی تذکرہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا گیا تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک سے رخصت عطا فرما رکھی ہے۔ ان میں ایک عبد المملوک غلام بندہ ہے، غلام ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کہ جس کا آقا کافر و مرتد ہے، جس کا آقا، جس کا مالک ظالم و جابر ہے، کہ وہ اپنے غلام کو، اپنے بندے کو، اپنے غلام اور نوکر کو اللہ کی بندگی کی اجازت تلک بھی نہیں دیتا۔ ایسے افراد کو، ایسے انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے استثناء عطا فرمایا ہے۔ دوسرا وہ بچہ جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا، جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، وہ بچہ، وہ نونہال کہ جس پہ ابھی شریعت کے قوانین، شریعت کے اصول جس پہ ابھی لاگو نہیں ہوتے، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک سے رخصت عطا کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انسان کو جمعۃ المبارک سے رخصت عطا فرمائی وہ عورت ہے، صنف نازک عورت ہے۔ عورت اپنی مرضی سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا چاہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اس کا حق ہے، وہ آ سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، گھر پہ ہی ظہر کی نماز ادا کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او مریض، کہ وہ بیمار، وہ لاچار کہ جو بیماری کی بدولت اللہ کے گھر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے، اسے بھی جمعہ کی ادائیگی سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے مسافر کو بھی جمعۃ المبارک سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پہ حضرات، مسافر کو اگر رخصت ہے تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ مسافر جو سفر پہ گامزن ہو، دوران سفر وقت جمعہ ہو جائے، جمعۃ المبارک کا وقت ہو جائے
اور وہ ایسے علاقے میں سفر پہ ہے کہ جہاں سے اس کے لیے مسجد میں پہنچنا ناممکن ہے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مسافر کو رخصت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عام مسافر ہو، کوئی کسی کے ہاں مہمان گیا ہو، کوئی اپنے کسی کام کی غرض سے کہیں گیا ہو، جمعۃ المبارک کا وقت ہو جائے، مسجد تلک اس کی رسائی بھی ہو، مسجد اس کے قریب بھی ہو، اس کو فرصت بھی ہو، جمعۃ المبارک ادا کرنے کا اس کے پاس وقت بھی ہو، لیکن اس سب کے باوجود وہ صرف اس وجہ سے جمعہ ادا نہ کرنے مسجد میں آئے کہ اللہ نے تو مجھے رخصت عطا کر رکھی ہے، میں تو مسافر ہوں۔ ایسی بات ہرگز نہیں، ایسے مسافر کو کوئی رخصت نہیں ہے۔ ایسے عالم میں کہ جب کوئی مسافر کسی مقام پہ ٹھہرا ہو یا دوران سفر ہی بوقت جمعہ مسجد میں حاضری ممکن ہو تو پھر اس کے لیے جمعۃ المبارک کی ادائیگی بھی واجب ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ ہاں، ایسا مسافر ہے جو سفر پہ غمزن ہے اور بوقت جمعہ اس کے لیے سواری پہ ہے، کسی بھی قسم کی سواری ہو، بوقت جمعہ اس کے لیے مسجد میں آنا ناممکن ہو، اس کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے رخصت عطا کر رکھی ہے۔ حضرات، یہ وہ افراد کہ جن کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے رخصت عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جو لوگ جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے سستی برتتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جان بوجھ کے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے متعلق سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ یاد دہانی کے طور پہ اہل بستی کے لیے یاد دہانی کے طور پہ سرور کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان دوبارہ گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اہل علاقہ کے لیے دعوت فکر ہے، اہل علاقہ کے لیے دعوت فکر ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان جمعۃ المبارک کے حوالہ سے آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ۔ سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، سنو بستی والو، سنے علاقے والو، میری آواز اپنی سماعتوں سے ٹکرانے والو، میری آواز کو سننے والو، سنو، یہ میری بات نہیں ہے، میرے کسی استاد کی بات نہیں ہے، میرے کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، میرے کسی شیخ کی بات نہیں ہے، میرے کسی امام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امام الموحدین کی بات ہے، بلکہ یہ امام الانبیاء کی بات ہے، بلکہ یہ سرور کائنات کی بات ہے، بلکہ یہ آقا دو جہاں کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا اعلان اور فرمان ہے۔ فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو افراد جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور مہر لگنے کے بعد وہ باقی تمام کی تمام زندگی، باقی تمام کی تمام عمر غفلت میں مبتلا، غفلت میں بڑے گزار دیتا ہے، اور کل قیامت کے روز جو اس کا حشر ہوگا اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بیان کی جائے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کا ایک اور فرمان اور آقا کائنات علیہ السلام کے جذبات بھی آپ کے گوش گزار کیے تھے کہ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کو چھوڑنے والوں کے لیے، جمعۃ المبارک سے بے اعتنائی برتنے والوں کے لیے، جمعۃ المبارک سے
غفلت برتنے والوں کے لیے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کیا تھے، آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد کرتا ہوں، خطبہ بیان کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے میرا دل کرتا ہے میں خود امامت کروانے کی بجائے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کی نماز کی امامت کروانے کی بجائے میں ایک آدمی کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کروائے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جا کے ان لوگوں کو جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کے رکھ ڈالوں، آگ لگا ڈالوں۔ حضرات، یہ اتنی تاکید اور اتنی وعید سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرات، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج مساجد ویران ہے، جمعۃ المبارک کے خطبات ہو رہے ہیں، لوگ اپنے مشاغل میں مبتلا ہیں، لوگ اپنی مصروفیات میں مبتلا ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ حضرات، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی آنے کا، صرف آنے کا ہی نہیں بلکہ جلدی آنے کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جب جمعہ کی اذان لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا جائے، جمعہ کی اذان شروع ہو جائے، جمعہ کی اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتے چلے آؤ، دوڑتے چلے آؤ، دیوانہ وار آتے چلے آؤ۔ تحمل سے نہیں، تحمل سے آنا ہے، اذان سے پہلے آنا ہے، انکساری سے آنا ہے، اذان سے پہلے آنا ہے، آرام سے آنا ہے، اذان سے پہلے آنا ہے۔ لیکن جب جمعۃ المبارک کی اذان ہو جائے، اپنی تمام مصروفیات کو یکمشت چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے، اور بھاگتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تمام مصروفیات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اختصاص کے ساتھ خاص کر یہاں پہ تجارت کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، کاروبار کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، معاملات کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، معاملات کو چھوڑنا ہے، وذروا البیع، تجارتوں کو چھوڑنا ہے۔ آگے آخر پہ اللہ جل جلالہ والاکرام فرماتے ہیں، تجارت کیوں کرتے ہو، کاروبار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو کہ زندگی میں آسانیاں آئے، زندگی میں فراوانیاں آئے، تو سنو واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ تم اللہ کے لیے اپنی تجارت کو چھوڑ کے تو دیکھو، تم اللہ کی بندگی کی خاطر اپنے کاروبار کو ترک کر کے تو دیکھو، واللہ خیر الرازقین، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، کیوں نہ عطا فرمائے کہ واللہ خیر الرازقین، وہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، وہی پاکیزہ ترین رزق عطا کرنے والا ہے، وہی وسیع ترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے کہ جب اذان دے دی جائے تو بھاگتے چلے آؤ مسجد میں۔ اور حضرات، یہاں پہ ایک بات اور ایک سوال ہے، کیا اذان ہو جانے کے بعد جمعۃ المبارک کی اذان ہو جانے کے بعد تجارت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ کا حکم فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے لیے پھر بھاگتے چلے آنا ہے، وذروا البیع،
واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، آذان دے دی گئی ہے، آذان تم نے سن لی ہے، تمہاری سماعتوں سے آذان کے الفاظ ٹکرا گئے ہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اب صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، اور کوئی کام نہیں، اپنی تجارت کو چھوڑ دینا ہے۔ سوال یہ ہے کیا جمعۃ المبارک کی آذان کے بعد تجارت کرنا، چاہے حلال کی تجارت ہو، چاہے اللہ کے احکامات الحلال کردہ چیزوں کی ہی تجارت ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہی تجارت ہو، لیکن جمعہ کی آذان کے بعد اس تجارت کو چھوڑنا حرام ہے۔ جمعۃ المبارک کی آذان کے بعد اپنے معمولات کو ترک کر دینا واجب ہے، لازم ہے، اور اس بات پہ تمام کی تمام امت کا، اس بات پہ تمام کے تمام ائمہ کا، اس بات پہ تمام کے تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی آذان ہو جانے کے بعد، جمعہ کی آذان دی جانے کے بعد تجارت منع ہے، حرام ہے، منقطع ہے۔ چاہے روپے، چاہے پیسے، چاہے کرنسی ہی ایک دوسرے کو لوٹانے کی بات ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے کام میں مصروف تھے، آپ اپنی تجارت میں مصروف تھے، آپ نے اپنا مال بیچ دیا ہے، آپ نے سودا اپنے گاہک کو دے دیا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، پیسے دینے کے دوران، سودا لینے کے بعد پیسے دینے کے دوران جمعہ کی آذان ہو جاتی ہے، آذان کے الفاظ آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، تمام کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام کے تمام مجتہدین دین کا اتفاق ہے کہ وہ پیسے لینا بھی حرام ہے۔ حضرات، یہ اتنا اہتمام، اتنی تاکید جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما رکھی ہے، اور آج ہم غفلت میں پڑے ہیں، آج ہم سستی میں پڑے ہیں، آج ہم اپنے علاقے کی آبادی کو دیکھیں، آبادی کے تناسب کو دیکھیں، مسجد کی رونق کو دیکھیں، حضرات دل خون کی آنسو روتا ہے۔ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، آدھا ہے، منادی کر کے چلے جانا ہے، آگے جس نے اپنانا ہے، جس نے ماننا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز جلدی آنے کی بڑی فضیلت ہے، جمعۃ المبارک کے روز جلدی جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا بڑا ثواب ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جو جمعۃ المبارک کے روز واجب غسل کرتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے، ثم راحا، پھر وہ آتا ہے جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے گائے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا عَقَرْنَا، اور جو تیسرے نمبر پہ تیسری گھڑی میں مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بکری کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ وَمَنْ رَاحَ فِي الثَّالِثَةِ وَمَنْ رَاحَ فِي الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ زُجَاجًا، اور جو چوتھے نمبر پہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، اور جو پانچویں نمبر پہ
جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ اس کو ایک انڈے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ حضرات، یہ 5 قسم کے لوگوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، تیسرے نمبر پہ آنے والے کو بھیڑ بکری کی قربانی کا ثواب، چوتھے نمبر پہ آنے والے کو مرغی کی قربانی کا ثواب، 5ویں نمبر پہ آنے والے کو انڈے کی قربانی کا ثواب، اور اس کے بعد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ سماعت فرمائیے، آپ کے ارشادات سماعت فرمائیے، آپ کے الفاظ سماعت فرمائیے، سونے کے پانی سے لکھنے کے مطابق ہے۔ فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، 5 قسم کے لوگ آ گئے۔ یہ آذان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آذان جمعہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ 5 قسم کے افراد مسجد میں آ گئے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور پھر جب امام منبر پہ آ جاتا ہے خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، حضرت الملائکہ، تو پھر تمام کے تمام فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے آ جاتا ہے، تمام کے تمام فرشتے بھی جو لوگوں کا اجر اور ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے دروازوں پہ موجود تھے، اپنے دستوں کو، اپنے رجسٹروں کو، اپنی کاپیوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ فحضرت الملائکہ یستمعون الذکر، اپنے رجسٹر، اپنی کاپیوں کو سمیٹ کے مسجد میں آ کے وہ بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سماعت کرتے ہیں۔ حضرات، یہ فضیلت صرف آپ ہی نہیں بیٹھے جمعۃ المبارک کا خطبہ سماعت کرنے کے لیے، اللہ کے پاکیزہ ملائکہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کے احکامات سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے والوں کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے ادائیگی کے لیے حاضر ہونے والوں کی حاضری لگائی جاتی ہے، اور فرشتے ان کی حاضری اور ان کے ناموں کو پاکیزہ دستوں میں لکھتے ہیں۔ لہذا فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جو پہلے آتے ہیں سابقون الاولون جو ہوتے ہیں، ان کا ذکر پاکیزہ دستوں میں کر دیا جاتا ہے، اور امام کے منبر پہ تشریف لے آنے کے بعد، خطبہ کے آغاز کے لیے منبر پہ بیٹھ جانے کے بعد وہ اپنے رجسٹروں کو سمیٹ دیتے ہیں، پھر حاضری کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی پھر مسجد میں آ جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو سننے کے لیے۔ اذا کان یوم الجمعہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث ہے جمعۃ المبارک کی اہمیت کے حوالے سے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکۃ یکتبون الاول فالاول، فاذا جلس الامام طوعا صحف وجاءوا یستمعون الذکر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس بخاری، اس کتاب، اس ذخیرہ حدیث، اس ذخیرہ حدیث کی یہ حدیث ہے، اس کتاب کی یہ حدیث ہے کہ جس کتاب کے متعلق پوری امت کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، اللہ کے قرآن کے بعد کائنات میں اگر کوئی سچی ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد کائنات میں سب سے سچی ترین کتاب اگر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور اسی بخاری شریف کی روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، جمعہ کے روز مسجد کے
ہر دروازے پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یکتبون، اور وہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام نوٹ کرتے ہیں اپنے رجسٹروں پہ، اپنی کاپیوں پہ۔ الاول فالاول، جو پہلے آ جاتا ہے اس کا پہلے لکھ دیا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ لکھ دیا جاتا ہے، 1 سے لے کے 5ویں نمبر تک یہ ثواب لکھے جاتے ہیں، یہ نام لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوْعًا، اور جب پھر امام آ جاتا ہے، منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے خطبہ کے لیے، طوع الصحفی، تو وہ اپنی کاپیوں کو اپنے رجسٹروں کو وہ سمیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ وجاؤ یستمعون الذکر، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے مسجد کے ہال میں آ کے تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ شان جمعۃ المبارک کی ادائیگی اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے والے خوش نصیبوں کا ہے۔ حضرات، وقت کم ہے، میں کسی اور طرف نکلنا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات کہوں گا، میرا کام تھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکامات بتلانے ہیں۔ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کو اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سنانے ہیں۔ حضرات، ہم آئے، میں آیا، جیسے بھی آیا، حالات کیسے بھی ہو، موسم کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، طبیعت کیسی بھی ہو، مزاج کیسا بھی ہو، مصروفیات کیسی بھی ہو اور مجبوریاں کیسی بھی ہو، تمام قسم کی مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ بارش میں بھیگنا پڑا، بھیگ لیا، اور سورج کی تپش کو برداشت کرنا پڑا، کر لیا، سفر کی صعوبت کو جھیلنا پڑا، جھیل لیا، لیکن آئے ہم صدا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی جس غرض کے لیے آتے ہیں، اسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور فضیلت کو ہم بیان کیے دے رہے ہیں، اپنے الفاظ میں نہیں، اپنے کسی بزرگ کے الفاظ میں نہیں، اپنے کسی شیخ یا استاد کے الفاظ میں نہیں، اپنے کسی معلم یا مفتی کے استاد الفاظ میں نہیں، بلکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ حضرات، میرا ذمہ تھا آپ تک اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہنچانا۔ حضرات، جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں آپ تک اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہنچا رہا ہوں، درد دل کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، للہیت سے پہنچا رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، کسی قسم کے فائدے، کسی قسم کے منافع، کسی قسم کی لالچ کو دل میں لائے بنا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء الحق الصلاة الظہر۔ آپ نے حدیث بخاری کی سماعت فرمائی کہ مسجد کے دروازوں پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کہنے کے لیے آنے والوں کے ناموں کو مبارک دستوں میں لکھتے ہیں، اور پھر امام کے حاضر ہو جانے کے بعد وہ بھی اپنے رجسٹر کاپیوں کو سمیٹ کے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد کے ہال میں آ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، فمن جاء بعد ذلک، اور جو امام کے خطبہ کے لیے ممبر پہ حاضر ہو جانے کے بعد آتا ہے، فمن جاء بعد ذلک، جو اس کے بعد آتا ہے، فإنما يجيء الحق الصلاة الظہر، تو وہ پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے نہیں آ رہا، وہ تو نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے آ رہا۔ حضرات، اتنی باریکی، اتنا اہتمام، اتنی تاکید ہے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی، اور آج ہمارا عالم کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور مسجد میں آئیں، اگر بیٹھنا ہو، پھر مسجد میں آنا ہے، نماز جمعہ کے لیے آنا ہے، حاضر ہونا ہے، تو پھر بھی اس کے کچھ آداب ہیں، وہ بھی آداب سماعت فرمائیے مختصراً اور بات ختم کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں آئے ہو، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جب بھی آنا ہے، چاہے خطبہ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، جمعے کا دن ہو کوئی بھی دن ہو، جب بھی مسجد میں آنا ہے، بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد ادا کرنا لازم ہے۔ تحیت المسجد 2 رکعت ادا کرنی ہے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھنا ہے۔ یہ مسجد کا احترام ہے، یہ بیت اللہ کا اکرام ہے، یہ اللہ کے گھر کا احترام اور اکرام ہے کہ جب بھی مسجد میں آنا ہے تحیت المسجد ادا کرنی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے روز جب مسجد میں آئیں، خطبے کے آغاز سے پہلے جب آئیں، امام کے ممبر پہ تشریف رکھنے سے پہلے جب آئیں، پھر تو آپ جتنا دل کرتا ہے نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنی دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن جمعۃ المبارک کے لیے جب امام خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، تو پھر آپ کو صرف 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے ہیں بیٹھنے سے پہلے۔ خطبہ ہو رہا ہو، خطبہ جاری ہو، خطبہ ہوتے ہوئے، خطبے کے دوران ہی، بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت پڑھنا لازم ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا احترام، یہ مسجد کا احترام ہے، جمعۃ المبارک کے ادائیگی کا انداز اور اسلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَطَّهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِن طَهْرٍ۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو جمعۃ المبارک کے روز غسل کرتا ہے، وَيَطَّهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِن طَهْرٍ، اور پاکیزگی جتنی اختیار کر سکتا ہے کرتا ہے، وَيُدْهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد، طہارت و نفاست اختیار کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، وَيُدْهِنُ مِن دُهْنِهِ، میسر خوشبو میں سے کوئی بھی خوشبو لگاتا ہے، جو بھی خوشبو میسر ہو اس کو لگاتا ہے، ثم خرج الى المسجد، اور پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، فلا يفرق بین اثنین، مسجد میں آتا ہے اور 2 افراد کے درمیان فرق نہیں ڈالتا۔ یعنی افراد بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے، لوگ خطبہ سماعت کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں بڑھتا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے پہنچ جاتا ہے۔ فلا يفرق بین اثنین ثم يصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ما کتب لہ، جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہے، وہی تحیت المسجد کا ذکر ہے۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، اور پھر جب خطبہ ہو رہا ہو تو امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ وہ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے۔ یہ اتنے اہتمام جو کرتا ہے، لیغتسل یوم الجمعہ، جمعہ کے روز جو غسل کرتا ہے، وَيَطَّهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِن طَهْرٍ، غسل کرنے کے بعد بھی جو جتنی پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے کرتا ہے، اور تیاری کرنے کے بعد میسر خوشبو لگاتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد اہتمام کے ساتھ اور صفوں میں خلل ڈالے بنا، لوگوں کے خطبہ کی سماعت میں خلل ڈالے بنا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے بنا
مسجد میں آنے کے بعد وہ تحیت المسجد ادا کرتا ہے اور پھر خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سماعت کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، فرمایا اس کے اور پچھلے جمعے کے درمیان جتنے بھی اس کے گناہ تھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ عظمت اہتمام کے ساتھ پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد میں آ کے جمعۃ المبارک ادا کرنے کی ہے۔ فرمایا جو اس اہتمام کے ساتھ، اس انداز اور اس اسلوب کے ساتھ جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے دوران اس کے جتنے بھی گناہ، یہاں پہ صغیرہ کبیرہ کی تخصیص نہیں ہے، جتنے بھی گناہ مطلق فرمایا الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں پچھلے جمعے کے دوران اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آخری حدیث، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قال صلیت قال لا قال فصلی رکعتین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے تھے دخل رجل، ایک آدمی داخل ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کے روز، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، فقال صلیت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ ہی اس سے سوال کرتے ہیں، قال صلیت، کیا تو نے نماز ادا کی، تو نے تحیت المسجد ادا کیے؟ قال لا، ورد کرتا ہے نہیں اللہ کے رسول، میں نے تحیت المسجد ادا نہیں کی۔ دوران خطبہ کی بات ہے، اپنی گفتگو کو چھوڑا ہے، خطبے کو چھوڑا ہے۔ قال صلیت قال لا، کہا نہیں، فرمایا قال فصلی رکعتین، فرمایا پھر اٹھو اور 2 رکعت ادا کرو، اس کے بعد بیٹھو۔ یہ اہتمام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں جمعۃ المبارک کا حق اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ادا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔